محمد۔ حضرات مومنین، کل کی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت یتیم حسن شہزادہ قاسم برآمد ہوگا۔ آپ مومنین سے، ماتمی حضرات سے مجلس اعزام میں شرکت کی اپیل ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں جناب قبلہ مولانا حسنین عباس صاحب سے تشریف لائیں اور عام مومنین سے خطاب فرمائیں۔ آج کی مجلس کے اختتام پر شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوگا۔ جو مومنین بے اولاد ہیں دعا فرما دیں اللہ رب العزت ان کو جناب شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بالخصوص برادر سید عابد کاظمی، عابد ہاشمی اور نوازش صاحب اور اس کے علاوہ جو بھی مومنین یا مومنات بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کے طالب ہیں دعا فرما دیں اللہ رب العزت سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بر محمد و اہل بیت محمد باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی تاجیل حجت دورہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہدیہ صلوات۔ السلام علیکم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اور بالخصوص جمعی مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ تنویر حسین صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے دیگر اہل خانہ، اس کے علاوہ جو آپ حاضرین مجلس یہاں پر موجود ہیں، آپ اپنے مرحومین کے لیے اور تمام تر شہداء ملت جعفریہ کے لیے مل کر خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی العطہی الہاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین آنی ابو القاسم محمد، ثم الصلاة
वस्सलामु अला वसीही व वारिस इल्मिही अल्लज़ी हुवा अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन नुक्ततो दायरतिल मतालिब अली इब्नु अबी तालिब सलवात व अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदनिर रिसाला अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला जमीइ अअदाइहिम मिन यौमि इक़ाद नुतफ़तिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल्लाहिल नातिक़ वल क़ुरआनिस सादिक़ वन नूरिस सातिक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के साथ पढ़। आज का ये रोज़ जो ख़ास तौर पर मखसूस है बाबुल हवाइज शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के साथ आपकी तरफ से दुआ है खुदावंद मन्नान इस रोज़ के सदक़े में तमाम तर मोमिनीन व मोमिनात के दर्जात बुलंद फरमाए। बिलखुसूस जिन बिरादर ने एहतमाम फरमाया और उनके वालिदैन के लिए साल सवाब का कहा गया, उनके परवरदिगार आलम दर्जात बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो माएँ बहनें बेटियाँ पर्देदार पर्दे में मौजूद हैं, जिनकी झोलियाँ बे औलाद हैं, उन्हें औलाद सालिया अता फरमा। जो साहिबान औलाद हैं, उन्हें उनकी नेक तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। जो वालिदैन अपनी बच्चियों के रिश्तों के सिलसिलों में परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मरीज़ों को बाबुल हवाइज इमाम मूसा कासिम के सदक़े में शिफ़ाए कामिला अजला नसीब अता फरमा। जो सेहत और तंदरुस्ती रखते हैं, परवरदिगार आलम उन्हें सेहत और तंदरुस्ती की हालत में इताअत खुदा और इबादत इलाहिया करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्ब जहाँ पंचतन पाक का सदका इस कौम का दामन ग़म शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असग़र का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नज़र दे। कम सिन को मिले वलवलाए औन मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर सच कर दे। माँओं को सिखा सानी ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। जो चादर ज़ैनब की अज़ादार है मौला, महफूज रहें ऐसी ख़वातीन के पर्दे। गम कोई न दे सिवाय गम शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। बराए कबूलियत अदिया व ताजील ज़ुहूर इमाम ज़मा हदिया सलावात। शहज़ादों, जगह बहुत सी है, यहाँ हो मेरे शहज़ादे सारे के सारे। पीछे आने वाले फिर बुज़ुर्ग और दीगर अहबाब तशरीफ़ लाते हैं। या हो ना मेरे बेटे, यहाँ से भी दिखूँगा, आगे आगे आते हैं। आप भी अहबाब जो आगे आ सकते हैं, फिर पीछे आने वालों को दुश्वारी होती है, तो वो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट। कल सुनाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। कल थोड़ा गला बेहतर करके आएंगे ना, तो फिर सुनाएंगे। आज जो सुनना चाह रहे हैं, और वैसे भी रब्त बना के इंशाअल्लाह फिर सुना देंगे। खुतबे की ख्वाहिश है जी, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ कल खुदावंद तआला खैर फरमाएगा। आज भी चलें, आज भी ख्वाहिश को पूरी कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा गले की वजह से। लेकिन कल इंशाअल्लाह लज़ीज़ हतमन जो भी हुआ आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद की। सामीन ज़ीकार मवालियान हैदर करार महबान आले अतहर, शब जुमा है, और शब जुमा के मुताल्लिक़ मेरे और आपके छठे मौला इरशाद फरमाते हैं। मौला की अज़मत पे सलाम पढ़ दीजिए। मेरे और आपके छठे मौला फरमाते हैं, इज़ा कान असरुल खमीस, कि जब जुमेरात को असर का वक्त होता है, नज़ल मिनस समाई मलाइका, आसमान से मलाइका उतरते हैं। असर का वक्त जो आप गुजार चुके, मगरिबैन से 3-4 घंटे पहले उस वक्त को हम और आप गुजार चुके। अलबत्ता वो असर का वक्त इब्तदा है, फिर एक इंतहा है।
کہا اذا کان عصر الخمیس نزل من السماء ملائکہ، جب جمعرات کو عصر کا وقت ہوتا ہے آسمان سے ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں۔ کس لیے؟ کیا کرنے؟ کیا لے کر آتے ہیں؟ فی ایدیہم اقلام الذہب و قراطیس الفضہ۔ اقلام الذہب، جو ملائکہ جمعرات کی عصر کو اترتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم ہوتا ہے اور چاندی کا ورق ہوتا ہے۔ یعنی عصر کے وقت اترے سونے کا قلم لے کر، چاندی کا ورق لے کر، اور یہ جو جمعرات کو ملائکہ اترتے ہیں ان کی واپسی کا وقت ہے جمعے کی رات، یعنی اس ٹائم پیریڈ میں یہ زمین پر موجود رہتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا فی ایدیہم اقلام الذہب و قراطیس الفضہ، وہ ملائکہ کے جو جمعرات کی عصر کے وقت سونے کا قلم لے کر اور چاندی کا ورق لے کر زمین پر اترتے ہیں اور جمعے کی رات کو واپس جاتے ہیں، اس دوران وہ سونے کے قلم سے اور چاندی کے ورق سے آل محمد پہ پڑھے گئے درود کو لکھتے رہتے ہیں۔ اللہم السلام اللہم صلی سونے کے قلم سے اور چاندی کے ورق سے صلوات کو لکھتے رہتے ہیں جو آل محمد پہ پڑھا جاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی رات یہ رات روز جمعہ منسوب ہے امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ شب جمعہ میں ذکر سید الشہداء میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ سلسلہ گفتگو کی 5ویں نشست اور پنجتن کے صدقے میں آج سلسلہ گفتگو شروع ہونے جا رہا ہے۔ عنوان سخن آپ کے اذہان عالیہ میں راسخ ہو چکا کہ تبلیغ ولایت بزبان رسالت۔ پچھلی تقاریر سے ایک جملہ عاریتاً لے اور گفتگو کو آگے بڑھا دیں کہ رسول نے تمام عمر ولایت کی تبلیغ کی ہے۔ اگر علی کی پرورش بچپنے میں کرتے رہے تو ولایت کی تبلیغ کر رہے تھے، اگر علی کو اپنا بھائی بنایا تو ولایت کی تبلیغ کر رہے تھے، اگر دعوت ذو العشیرہ میں خلافت علی کا اعلان کیا تو ولایت کی تبلیغ کر رہے تھے، ہر جنگوں میں اگر علم علی کو دیا تو ولایت کی تبلیغ کر رہے تھے، اگر کہا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر قل تو ولایت کی تبلیغ کر رہے تھے، اگر کہا کہ لاؤتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار تو ولایت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ لیکن اس تبلیغ ولایت کا نتیجہ یہ ہوا، اس تبلیغ ولایت عمومی کا، ایک تبلیغ ولایت خصوصی بھی ہے، اس طرف بھی چلتے ہیں، ایک تبلیغ ولایت خصوصی نہیں عمومی ہے، یعنی زندگی میں تمام عمر رسول نے تبلیغ ولایت کی۔ اس تبلیغ ولایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے رسول کو علی کی محبت میں بہک جانے والا قرار دیا، یعنی لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ باللہ محبت علی میں بہک گیا ہے، یہ علی کی محبت میں تو بہک گئے، یہ تو علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا جو علی کے فضائل پڑھے زمانہ اسے دیوانہ کہتا رہتا ہے۔ انہوں نے تو رسول کو نہیں چھوڑا، ہاں لیکن رسول نے بھی پھر ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھے اور جلا جلا کے پڑھے انہیں، لیکن دراصل رسول ان کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تو امر رسالت انجام دے رہے تھے، جو رسول کا فریضہ تھا وہ تو دراصل وہ انجام دے رہے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ محبت علی میں بہک گئے، اور قرآن میں سورہ نجم میں اس نے مہر ثبت کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ انہوں نے کہا بہک گیا ہے محبت علی میں، علی اعوذ باللہ، فرمایا والنجم ستارے کی قسم جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا رفیق بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، ما ینطق عن الہوی، میں لفظ بدل کے ترجمہ کروں، یہ جو علی کے فضائل پڑھتا ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ فقط میرے کہنے پہ پڑھتا ہے۔
ما ینطق عن الہویٰ، وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ بہکا نہیں ہے، اسے تم بہکا ہوا نہ سمجھنا۔ ستارے کی قسم جب گرے، اور روایت کا عمالی شیخ صدوق کے اندر بھی موجود ہے اور برادران کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، چوکھٹ کون سی تھی جہاں ستارہ گرا، جہاں ستارہ اترا، تعظیماً اترا، کون سی چوکھٹ تھی؟ ایک ہی چوکھٹ تھی۔ نماز عشاء کے بعد رسول نے اعلان کیا کہ کل صبح فجر کے وقت ایک ستارہ ٹوٹ کر اترے گا، جس کے گھر پہ اترے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اب اتنی فضیلت کا اعلان ہو جائے تو سارے منتظر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سارے منتظر ہوتے ہیں۔ اچھا، منتظر ہونا اور ہے، حسرت کرنا اور ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو کوئی چیز چاہیے نہیں ہوتی، ایک مرتبہ چاہیے ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ جب اس قابل نہیں ہوتا جس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے تو جسے مل جائے اس سے جلتا بھی ہے اور خود حسد کی آگ میں پگھلتا بھی ہے۔ ہاں اچھا چلو خیر، خوش ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ سن کے لگانا ہے کسی بات پہ، جب بڑے لگائیں نا تب لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب عزیزان ذی وقار، حسد کی آگ میں پھر وہ جلتا بھی ہے، حسد کی آگ میں پریشان بھی ہوتا ہے۔ حسرت سب کی تھی، ستارہ گرے، اور یہ جملہ جوش خطابت کا نہیں، ہوش ایمانی کا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی، میں جس انداز سے بڑا بڑا کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی حسرتیں تھیں، لیکن حسرتیں ہی رہیں۔ 3 حسرتیں دکھاؤں گا۔ پہلی حسرت، جب نبی نے کہا کل ستارہ گرے گا، ساری رات منتظر رہے کاش ہمارے دروازے پہ آئے، لیکن کیسے جاتا؟ اس لیے کہ بطول کی چوکھٹ فقط ایک تھی، علی کا دروازہ فقط ایک تھا۔ ساری رات حسرت میں گزاری، ایک حسرت بھری رات۔ یہ 3 راتیں مسلمانوں نے بڑی عجیب گزاری۔ پہلی رات جب نبی نے کہا کل صبح ستارہ گزرے گا، ساری رات حسرت میں گزار دی۔ دوسری رات کے جب نبی نے کہا کل سچے جائیں گے، بڑے بڑے جھوٹے سچا بننے کے لیے ساری رات انتظار کرتے رہے۔ اور تیسری حسرت تھی جب نبی نے کہا کل علم مرد کو دوں گا، بڑے بڑے بھاگنے والے مرد بننے کی حسرت کرتے رہے۔ حسرتوں میں گزرے، میرا حبیب نہیں بہکا، یہ محبت علی میں نہیں بہکا۔ تو محبت علی میں جب رسول قصیدے پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے بہکا ہوا کہہ دیا۔ اب ایک تبلیغ ولایت عمومی کرتے رہے، تمام عمر جو رسول نے کیا وہ تبلیغ ولایت تھی۔ میں موضوع کا حسن ادا کرتے ہوئے جاتا چلا جاؤں، اور جو خواہش کی گئی ہے اس خواہش کو بھی موضوع کے ذیل میں پورا کروں گا انشاءاللہ العزیز، کل اس کو بھی پورا کر دوں گا موضوع کے ذیل میں ہی کسی مقام پہ لے جا کے۔ تو اب نبی نے ایک تبلیغ خاص طور پہ کی جب حج سے واپس آ رہے تھے، اور قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، ایک ایک لفظ کو کھول دیتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا، بلغا یبلغ تبلیغاً۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، کسی اور مصدر سے نہیں، اسی مصدر سے، اسی سے، انہی روٹ ورڈ سے مختلف صیغوں کے ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے ایک جو بلغ استعمال ہوا بالتعبیر بلغ، وہ غدیر کے میدان میں ولایت کے ساتھ خاص ہوا۔ تو اب اگر یہ جملہ کہا جائے نا کہ تبلیغ کی جائے، تبلیغ کی جائے، تو قرآن کے مطابق تو تبلیغ ولایت علی ابن ابی طالب کی جائے، لیکن مقام فکر یہ ہے کہ آیا کیسی کی جائے۔ میں ایک لہجے کو پھر یہاں پہ روک لیتا ہوں۔ دیکھیے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی عظمت پہ باوجہ بلند صلوات پڑھیں۔ آپ نہیں ہوئے نا ادھر، وہ
دیکھیے پیچھے پھر وہی مسئلہ بن جاتا ہے. تھوڑا ادھر ہو نا, تھوڑا ادھر ہو, پیچھے آنے والوں کو دشواری نہ ہو نا, تاکہ وہ بھی مولا کے ماتمی ہیں. ضرور جوتیوں میں بٹھانا ہے ان کو, اگرچہ جوتیوں میں بٹھانا فضیلت کی بات ہے. ہو جائیں بابا, تھوڑا آگے آ جائیں نا, پیچھے سے آنے والے. آپ ادھر آ جاؤ بیٹھے. شاباش, زندہ باد, سلامت ہو. ہاں جو ماتمی عزادار ہے وہ پھر اصل میں مجمع کو جب چیرتے ہوئے آتے ہیں نا تو قابل احترام ہے جو بھی آتا ہے, لیکن وہ پھر ایک توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جس کو چیر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتا ہے, دو چار اور ان کی طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں, تو پھر وہ بات اور بن جاتی ہے. ناراض تو نہیں ہے نا, زحمت کے لیے معافی چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. بہترین ہو گیا نا ایک, واہ بہترین نظام بن گیا. اب نہیں کہوں گا, اب جو آئے گا اس کو جگہ انشاءاللہ لذیذ ملتی رہے گی. تو اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب مولا کو مرو بلایا گیا, خلافت کے مرکز بلایا گیا, ہارون الرشید مامون الرشید نے جو مولا کو مرکز خلافت بلایا. اور جانتے ہیں یہ مولا کو جو ولی عہدی دی تھی, اس میں یہ مولا کو دراصل خلافت دینا چاہتا تھا, لیکن سہیل ابن عامر کہتا ہے کہ یہ مولا کو خلافت دے رہا تھا, مولا واپس کر رہے تھے. یہ دے رہا تھا, مولا واپس کر رہے تھے. یہ جھولی میں ڈالتا تھا, وہ واپس کرتے تھے. کہنے لگا جس روز یہ مولا کو خلافت دے رہا تھا, مولا خلافت واپس کر رہے تھے, اس سے زیادہ میں نے خلافت کو رسوا ہوتے نہیں دیکھا. میں نے کہا بابا تم تاریخ بھول گئے, وہ انہی کا بابا علی تھا جس نے کہا تمہاری خلافت میری جوتی کے بھی کمتر ہے. میں جوتی سے بھی کمتر سمجھتا ہوں. وہ خلافت مولا کو دے رہا تھا, مولا لے نہیں رہے تھے. بعد میں اس نے مولا کو کہا کہ میں آپ کو قتل کروا دوں گا, قتل کی دھمکی دی تھی, مولا کو شہید کروانے کی دھمکی دی تھی, تب مولا نے ولی عہدی کو قبول کیا تھا. یہ موضوع سخنی میں زیادہ اس طرف نہیں جانا جاتا. لیکن جب مولا نیشا پور کے مقام پہ پہنچے, میں نے پہلے کہا نا تبلیغ ولایت, قرآن نے کہا کہ تبلیغ ولایت کی جائے. جب مولا نیشا پور کے مقام پہ پہنچے تو کچھ ہزار محدثین جانتے کنہیں کہتے ہیں, جو حدیثیں لکھتے تھے, قلم اٹھا کے مولا کی زیارت کے لیے آ گئے. قلم اٹھا کے کچھ ہزار محدثین آئے ہوئے تھے. میں نے کہا میرے اللہ تیرا لاکھ شکر, یہ تاریخ کے فیصلے ہیں نا, کل تک جن کے بڑوں نے قلم نہیں دیا تھا آج قلم اٹھائے پھر رہے ہیں کہ مولا لکھوا دیجئے کچھ. اب مولا نے وہاں پہ کیا لکھوایا, فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. مولا نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا آمن من عذابی, میرے عذاب سے بچ گیا. قلعے سے تعبیر کیوں کیا, جسے قلعہ آپ کہتے ہیں, قلعہ پڑھا جاتا ہے. قلعے سے تعبیر کیوں کیا, چلیے قلعہ ہی پڑھ کے بات تمام کر دے. تو قلعے سے تعبیر کیوں کیا, دیکھیے آج کل کے زمانے میں تو ساری کی ساری فوجی چھاؤنیاں بنتی جاتی ہیں نا, ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں بادشاہوں کے انڈر ہوتے تھے, جو وہاں پہ چلا جاتا تھا اسے امان ہوتی تھی. لیکن اگر بادشاہ کا بن کے جائے, بادشاہ کی مخالفت پہ جائے تو پھر زندان بھی اسی قلعے کے اندر ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی بادشاہ سے امان چاہتا ہو اور اس میں چلا جائے اسے امان مل جاتی تھی. کہا لا الہ الا اللہ قلعہ خدا ہے, لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہے. جو اس میں داخل ہو گیا فمن دخل حسنی آمن من عذابی, اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. لیکن اس میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں, بے شروطہا, یہ بھی پڑھا جاتا ہے بے شرطہا و شروطہا, لیکن ایگزیکٹ ورڈز بے شروطہا کے ہیں. بے شرطہا اضافی ہو جاتا ہے لیکن کوئی عرض نہیں, معنی ایک ہی بنتا ہے. لیکن اس میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ ساری شرط میں ہوں, فرمایا من شروطہا,
ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں، یعنی میں بھی شرط ہوں، میرے بابا امام موسیٰ کاظم بھی شرط ہیں، ان کے بابا امام جعفر صادق بھی شرط ہیں، ان کے بابا بھی شرط ہیں، ان کے بابا بھی شرط ہیں، کرتے کرتے سلسلہ علی تک آئے گا۔ یعنی کلائے لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھے، اور ضروری ہے اس کے بعد علی ولی اللہ پڑھے۔ حسین، ہاں مل کے بولیے حیدری۔ تو اب کلا لا الہ الا اللہ اللہ کا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں، وہاں من شروط ہے۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ لفظ تبلیغ استعمال کیا، اسی کو فقط سمجھانا چاہتا ہوں، پھر بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مولا بھی کہہ رہے ہیں، مولا وہاں پہ کہہ نہیں سکتے تھے نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس دو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کہہ سکتے تھے نا؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ عمل انجام نہیں دینے ہیں، لیکن پھر مولا نے یہ کیوں کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے میرا کلا ہے، جو اس کلے میں داخل ہوا میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ یعنی بتایا کہ اگر ولایت والے بن جاؤ گے، نمازی بھی بن جاؤ گے، روزے دار بھی بن جاؤ گے، حج کرتے ہوئے بھی نظر آؤ گے، خمس ادا کرتے ہوئے بھی نظر آؤ گے۔ یعنی ولایت کے لیے شرط ضروری ہے کہ ان واجبات پہ عمل انجام دیا جائے۔ تو اب جو قرآن نے کہا نا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا کر تبلیغ علی کی ولایت کی۔ تو آپ جسے مبلغ بننے کا شوق ہو، جسے تبلیغی بننے کا شوق ہو، ضروری ہے کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرے۔ اور جس نام سے مخاطب کیا، تبلیغ ولایت خصوصی آج پڑھنا چاہ رہا ہوں جو غدیر والی ہے، جس نام کے ساتھ مخاطب کیا یا ایھا الرسول، قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو طٰہٰ بھی کہا، یاسین بھی کہا، مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، لیکن جب ولایت کی تبلیغ کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الرسول۔ بھائی کہہ سکتا تھا نا یا ایھا طٰہٰ، اے طٰہٰ، یا ایھا الیاسین، اے یاسین، یا ایھا المزمل کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ لیکن کیوں رسول کہا؟ رسول کہہ کے آفیشل عہدے سے مخاطب کیا، اور آفیشل عہدے سے مخاطب کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو ولایت کی تبلیغ اور ولایت کا اعلان کرنا رسول کے اہداف میں سے ہے، اور اگر رسول یہ ہدف انجام نہ دے اس کی رسالت باقی نہیں رہتی۔ اور صرف رسول کی بات نہیں ہے، ان اللہ لم یوہب نبوۃ ای نبی الا بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے تب تک کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ یا علی تب تک جب تک اعلان ولایت نہیں کر لیا، ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ تو اب رسول سے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول جو پیغام میں نے تجھ پر نازل کیا ہے پہنچا اسے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، مقام فکریہ، کیا رسول نے نہیں پہنچانا تھا؟ پہنچانا تھا، لیکن دراصل بتا یہ رہے تھے کہ اگر رسول بھی ولایت کا اعلان نہ کرے رسالت باقی نہیں رہتی۔ محمد کا کوئی امتی علی چھوڑ دے پھر امتی کیسے باقی رہتا ہے؟ پہنچا ولایت کے اعلان کو، کر تبلیغ ولایت۔ کیا کیا رسول نے؟ جو آگے جا چکے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے انہیں آگے بلایا، یعنی بتا دیا نہ علی سے بڑھنا نہ علی سے پیچھے رہنا، پیچھے رہو گے تو بھی ہلاک، آگے بڑھو گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اعلان کیا کس طرح سے؟ وہاں منبر بنایا گیا، منبر پالانوں کا بنایا گیا۔ کیا ضروری تھا پالانوں کا منبر؟ اور پہلی چیز یہ کہ یہ جو مقام تھا نا، یہ سینٹرل پوائنٹ تھا،
جہاں سے یمن والے قافلے جدا ہو جاتے تھے، مدینے والے مدینے کو رخ کر لیتے تھے۔ مکے میں اعلان نہیں کیا، عین ممکن ہے مکے میں کرتے تو حاجی ڈنڈی مار جاتے، اس لیے کہ حاجیوں سے بڑا ڈنڈی مار بھی کوئی نہیں ہوتا نا۔ عین ممکن تھا وہ ڈنڈی مار کی صداؤں سے من کنت مولا کی صدا دبائیں گے، آؤ اس مقام پہ جہاں تمہارے پاس بہانہ نہیں ہوگا۔ وہ مقام آ گیا، غدیر کا مقام، وہاں اعلان کیا، پالان اتروائے گئے۔ بابا یہ جو اونٹ تھے نا، یہ عربوں کے لیے کیپٹل کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی عربوں کا سرمایہ اونٹ تھا، اور 2 in 1 ان سے کام لیتے تھے۔ مال تجارت، فائدے دیکھیے، مال تجارت بھی اس پہ لاتے تھے، اور جناب ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت اس پہ کرتے تھے، رینٹ پہ بھی دیتے تھے، اجارے پر بھی یہ اونٹ دیتے تھے۔ بھوک لگتی تھی تو کھا بھی لیتے تھے، بھوک لگتی تھی تو کھا بھی لیتے تھے۔ سفر کرنا ہوتا تھا، ہوائی جہاز، صحرائی جہاز، ان کا صحرائی جہاز یہی تھا نا، سفر کرنا ہوتا تھا تو بھی اس پہ کرتے تھے۔ یعنی ان کی زندگیوں میں اونٹ رچا بسا تھا، اتنا رچا بسا تھا کہ ان کی زندگیوں کے 50% معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اب جس کی زندگی رچی بسی ہو، بابا خوشبو والی دکان میں اگر کوئی کام کرتا ہو تو اس سے مہک آنے لگتی ہے یا نہیں آنے لگتی؟ اگر کوئی بھائی بیٹھے ہوں جن کا قصاب کا کاروبار ہو تو معذرت کے ساتھ، لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں، قصاب سارا دن گوشت کے ساتھ رہتا ہے، اس میں بھی وہ خوشبو رچ بس جاتی ہے۔ ایک جملہ کہوں، کتنے برس بیت گئے مجلسوں میں، کتنے برس بیت گئے، بچپنے سے آئے تھے، جوان ہو گئے، میری قوم کے جوان، بزرگوں کے لیے نہیں، جوان ہو گئے۔ سوچئے گا آج رات کو جا کے، کیا حسینی خوشبو رچی بسی ہے؟ اگر رچ بس گئی ہے تو جانے یا علی، اگر نہیں رچی بسی تو پھر تفکر کیجئے، حسینی خوشبو کب رچے بسے گی؟ جب حر کی طرح سچی توبہ کریں گے۔ تو اب ٹینشن نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن آج پھر خراب ہو گیا، میں 20 منٹ بعد کہہ رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے، پتہ نہیں، بہرحال بسم اللہ، لیکن میں بات پھر بھی پوری پڑھوں گا۔ میں ویسے ایک اشارہ کر رہا ہوں، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو دوران تقریر ہی کچھ کیجئے، آواز آ رہی ہے نا۔ اب عزیزان ذی وقار، تبلیغ ولایت کرنے کے لیے رسول نے وہاں پہ روکا۔ پالانوں کے ساتھ اونٹوں کا ربط تھا، اونٹوں کے ساتھ عربوں کا ربط تھا۔ میں اور آسان کروں، یہ جو پالان تھے نا، یہ ان کی گاڑیوں کی سیٹیں تھیں، بھائی ان کی گاڑیوں کی سیٹیں تھیں، یہ پالان ان کے ساتھ ربط تھا۔ ایک چیز اور ہوتی ہے تداعی المعنی، اور پھر جملہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ آپ بابا والا سے باہر نکلیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مثلا آپ مین چوک پہ پہنچ جائیں اور وہاں آپ کے سامنے کوئی مرڈر ہو جائے، اور شہر کے اندر یا اس علاقے کے اندر داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہو، جب بھی آپ اس راستے سے گزریں گے قتل یاد آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نازک دل ہوا، نرم دل ہوا تو عین ممکن ہے علاقہ چھوڑ جائے۔ بھائی جب بھی وہاں جاتا ہوں مجھے وہ قتل یاد آتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گئی بات۔ اور اس کے برعکس اگر اسی چوک پہ مثلاً پہنچے، کوئی خوشخبری مل گئی، باس کا فون آ گیا کہ بھائی میں نے تمہاری پروموشن کر دی، کسی اور کا فون آ گیا کہ صاحب تمہیں یہ خوشخبری ملی ہے، زندگی میں جب بھی اس مقام سے گزریں گے، خوشخبری البتہ بڑی ہونی چاہیے، جب بھی اس مقام سے گزریں گے خوشخبری یاد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی نا۔ غم والوں کو غم کھائے گا، خوشخبری والوں کو خوشخبری یاد آئے گی۔ جنہیں خوشخبری یاد آئے گی ان کا خون بڑھے گا، جنہیں غم یاد آئے گا ان کا خون گھٹے گا۔ جنہیں خوشخبری یاد آئے گی وہ جئیں گے، جنہیں غم یاد آئے گا وہ مر جائیں گے۔ نبی نے پالان اتروائے، ان کا براہ راست تعلق تھا پالانوں کے ساتھ، یعنی جب بھی پالان دیکھتے تھے غدیر کی طرف تبادر جاتا تھا، لیکن کوئی مسکرا اٹھتا تھا، کوئی مر جاتا تھا جو مسکرا اٹھتا تھا۔ کوئی سلمان تھا، کوئی کمبر تھا، کوئی مقداد تھا، کوئی ابو ذر تھا، کوئی سلمان تھا، لیکن مر گیا۔ غدیر کے بعد منکر ولایت علی کے نبی نے پالان اتروائے تھے، جب بھی اونٹ پہ
پالان رکھتے تھے علی یاد آتا تھا، اتارتے تھے علی یاد۔ مل کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک حیدری۔ پالان اتارتے تھے تو بھی علی یاد آتا تھا۔ مر گئے غدیر کے بعد خدا کی قسم یہ سارے کے سارے جو منکر ولایت علی تھے پالان، اور جن کو خوشی ملتی تھی وہ تو بہانے بہانے سے پالان دیکھتے ہوں گے، اور جنہیں موت پڑتی تھی اب نبی نے پالان اتروائے، اعلان ولایت ہونے لگا۔ اسی خطبہ قدیر کا ایک اقتباس سناتا ہوں۔ نبی نے کہا فَعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، من كُنْتُ مولا تو کہا، لیکن کہا فَعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ ذَلِكَ فِيهِ وَافْهَمُوا فِيهِ ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما وفرض طاعتہ علی المہاجرین والانصار وعلی التابعین لہم بإحسان وعلی البادی والحاضر وعلی العربی والعجمی والحر والمملوک والصغیر والکبیر وعلی الابیض والاسود وعلی کل موحد ماضٍ حکمہ جازٍ قولہ نافذ امرہ ملعون من خالف مرحوم من تابع۔ میرے الفاظ نے، نبی نے کہا ملعون من خالفا، ملعون من خالفا، اپنی مرضی کے عالم دین سے زمانہ ترجمہ کرا لے، ترجمہ یہی بنتا ہے ملعون من خالفا۔ کہا جو علی کی مخالفت کرے وہی تو ملعون ہے، اور جو ملعون ہو وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ۔ ملعون من خالفا ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما، اللہ نے نصب کیا ہے علی کو امام اور تمہارا ولی۔ دیکھیے آپ علم نصب کرتے ہیں نا، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اگر خدا نخواستہ کوئی اسے اکھاڑے اپنی جگہ سے، اتارے نہیں اکھاڑے، ایسے واقعات ہو رہے ہیں نا آج کل، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ جب تک جوان ماتمی عزاداروں کے بازو موجود ہیں یہ واقعہ جوانوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا، لیکن غیر موجودگی میں کوئی نہ کوئی ایسے نازیبہ حرکات کر جاتے ہیں۔ کوئی علم اکھاڑے تو کیا کیا جاتا ہے، سیدھا جا کے FIR کروائی جاتی ہے، کیوں؟ ہمارا حق بنتا ہے نا۔ شاعر حسینیہ کو کسی نے اکھاڑ دیا، ٹھیک ہے، اور اس سے بڑھ کے مثال دیتا ہوں، یعنی مذہبی چیز اگر نصب کی جائے اسے کوئی اکھاڑے تو بھی FIR بنتی ہے، اور اگر نوابہ والوں مہربانی کرو آپ فیصلہ کرو یہ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کرو یہ ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد کی ذات پہ، کچھ کرو بھائی، ٹھیک ہے، کوئی بناوٹ نہیں، پر بات پہنچ جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نصب شدہ چیز کو اگر کوئی اتارے اس پہ FIR کروائی جاتی ہے۔ اچھا اگر تختی لگائی جائے، کسی نے کوئی کام کروایا تھا، مثلا کوئی تعمیراتی کام اس نے کروایا تھا اور تختی لگا دی گئی، آ کے تختی کسی نے اکھاڑ دی، اس نصب شدہ چیز کو کسی نے اکھاڑ دیا، FIR اس پہ بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یہ نبی نے جو کہا ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما، اللہ نے علی کو نصب کیا، یہ مادیات کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہا کہ جو چیز نصب ہو جائے اور جو نصب کرے اسے وہاں سے اتارا نہیں جاتا، تو ظاہری طور پر اللہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ولایت کو اللہ نے نصب کیا ہے، علی کا عہدہ، یہ جو کہا جاتا ہے نا علی دا پہلا نمبر، یہ پہلا نمبر اللہ نے عطا کیا ہے، کہا علی کو عہدہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب جو بھی علی کو اس عہدے سے ہٹائے گا دنیا میں تو ممکن ہے بچ جائے گا، لیکن محشر میں اس کے خلاف FIR محمد عربی درج کروائیں گے۔
مل کے نہیں، ایسے نہیں، مل کے سلامت ہے۔ ہاں کہا جو نسب شدہ کو ان اللہ کا نسب لکھم ولین و امامن، اللہ نے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہ نے نسب کیا ہے علی حیدر کرار کو، اور اس سے آگے بڑھ کے فرمایا وَفَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اطاعت علی فرض قرار دیا کس پر؟ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَعَلَى الْبَادِ وَالْحَاضِرِ وَعَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ وَعَلَى كُلِّ مُوَحِّدٍ، مسلمانوں کو تو اتنا یاد رہا نا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، لا شک کافی وہ بھی ہے، لیکن نبی فرما رہے ہیں مکے والا ہو تو بھی علی واجب ہے، مدینے والا ہو تو بھی علی واجب ہے، آزاد ہو تو بھی علی واجب ہے، غلام ہو تو بھی علی واجب ہے، جہاں بھی رہتا ہو علی واجب ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ مُوَحِّدٍ، ہر وہ موحد کسے کہتے ہیں جس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے وہ توحید پرست ہے، یعنی نبی نے فرمایا وَعَلَىٰ كُلِّ مُوَحِّدٍ، ہر موحد پر علی کی اطاعت واجب ہے۔ تو جسے بھی موحد بننے کا شوق ہو نا، جسے بھی شوق ہو کہ لا الہ الا اللہ، بس اللہ، بس اللہ، صرف اللہ ہی اللہ، اور اس تبلیغ کے لیے وہ در بدر پھرتا رہے، جس بھی ساز و سامان کے ساتھ پھرتا رہے، اللہ اور برکتیں عطا کرے۔ لیکن اتنا یاد رکھو جب تبلیغ لا الہ الا اللہ کی کرنی ہے تو نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کے ٹھیکیداروں ضروری ہے علی ولی اللہ کی تبلیغ بھی کرو۔ وَعَلَىٰ كُلِّ مُوَحِّدٍ، ہر موحد پر علی واجب ہے، ماضٍ حکمہ جازٍ قولہ نافذ امرہ، اس کی بات ماننی ہے۔ تو ذرا تفکر تدبر اور پھر بات آگے بڑھاؤں، کتنی بات ہم علی کی مانتے ہیں، جو علی ہی کو نہیں مانتا جائے جہنم میں ہماری بلا سے، جو علی کو مانتا ہے نبی اس کو کہہ رہے ہیں کتنی بات ہم علی کی مانتے ہیں۔ یہ جوان ماتمی عزادار آج رات کو بستر پہ جا کے سوچئے گا کہ کتنی باتیں ہم علی کی مانتے ہیں۔ اگر تو ساری مانتے ہیں تو جانے یا علی، ہاں، لیکن اگر کچھ کم مانتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، علی سے مدد طلب کیجیے، لیکن کوشش شرط ہے۔ اب نبی نے اعلان کر دیا اور اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا۔ کچھ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، سب نے آ کے علی کو مبارکباد دی، انہوں نے بھی دی جن کی علی سے بنتی نہ تھی، سارے آ کے علی کو مبارکباد دیتے رہے۔ پھر بیعت کا سلسلہ ہوا، 3 دن تک وہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا، اور جو مستورات تھی نا، یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، ان سے بھی بیعت لی گئی۔ کیسے؟ مستورات سے کیسے بیعت لی گئی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایک بڑا سا باؤل لایا گیا، ایک ظرف لایا گیا، اس ظرف میں پانی بھرا گیا، اور اس پانی میں ہاتھ مولا امیر کا تھا، مستورات آتی تھیں اس پانی میں ہاتھ ڈپ کرتی تھیں، وہی ان کی بیعت تھی۔ یہ ایک تو بیعت ہو رہی ہے اور دوسری طرف درس دیا جا رہا ہے ولا والے کو کہ اپنا ہاتھ نامحرم سے ایسے بچا کے رکھنا، اپنا ہاتھ نامحرم سے ایسے بچا کے رکھنا۔ ہاں، بہت سے رشتے ایسے ہیں جو ہمارے درمیان نامحرم ہوتے ہیں، میں اس بات کو بھی کرتا چلا جاؤں، نہیں ہوگی ممبروں سے تو کہاں ہوگی۔ دیکھیے، انسان کا چچا زاد، کسی مستور کا چچا زاد بھائی مؤدبانہ طور پہ کہا جاتا ہے نا، کہنا بھی چاہیے چچا زاد،
تایا زاد، پھوپھی زاد، یہ جو بہن بھائی آپس میں ہوتے ہیں یہ محرم ہیں یا نامحرم ہیں؟ نامحرم ہیں، لیکن بہن بھائی کیوں کہا جاتا ہے؟ احترام کے طور پر، اور الحمدللہ بڑا پیارا کلچر ہے ہمارے یہاں، احتراماً بہن بھائی کہا جاتا ہے، لیکن صرف کہنے سے وہ حقوق ساقط نہیں ہوتے، وہ پردہ ساقط نہیں ہوتا جو نامحرم کے سامنے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی صرف منہ سے بہن بھائی کہہ دینے سے کسی نامحرم سے ہاتھ متصل نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات نہیں، آپ کے مولا کی بات ہے نا، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کو زندگیوں میں نافذ کیجئے، یہ راسخ ہیں۔ سوسائٹی عجیب سی ہو چکی ہے نا، ہاسپٹل جائیں تو وہاں پہ تمیز نہیں ہوتی، انجیکشن لگانے کے لیے مرد کو مستور آگے بڑھتی ہے، مستور کو لگانے کے لیے مرد آگے بڑھتا ہے، نہیں کوئی لگوائے تو لگوائے، ولا والا کہے نہیں میں نہیں، کوئی دشواری نہیں ہے اس میں، یہ صراط مستقیم ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس تو جانا ہوتا ہے نا، کیوں نہیں جانا ہوتا، لیکن مرد مرد کے پاس چلا جائے، مستور مستور کے پاس جائے۔ ہاں پھر رہنے ممکن ہے کوئی یہاں پہ کہے مولانا کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں جیسے آپریٹ کرنا وغیرہ، او ٹی کے معاملات، تو اس صورت میں پھر شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن بنیادی طور پر جہاں اجازت نہیں ہے وہاں تو نافذ کیا جائے۔ اس سے ہوگا کیا عزیزارو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل بناتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ انجام دیں گے نا، آپ کے اندر سرور آئے گا، آپ کے اندر لطف آئے گا۔ چلے والے تو نہیں گئے کہیں پہ؟ یہی ہے تو صلوات پڑھیے، مجھے پتا چلے یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب نبی نے اعلان کر دیا، اور ادھر جبرائیل نے آ کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت۔ لیکن مقام فکر یہ ہے، خدا نہ خواستہ نبی ناقص دین کی تبلیغ کرتا رہا تھا، جو دین مکمل ہوا مکمل، لیکن خدا نہ خواستہ کیا نبی ناقص دین کی تبلیغ کرتا رہا تھا؟ نہیں۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک اکمال ایک اتمام، دونوں کے اندر فرق ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الیوم اکملت، اتممت نہیں کہا بلکہ کہا اکملت۔ اگر اتممت آتا تو معنی کچھ اور تھا، اگر اکملت آیا تو معنی کچھ اور ہے، اتممت آتا تو معنی کچھ اور ہوتا۔ الیوم اکملت، اکمال اور تکمیل میں فرق سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے جن کے اپنے گھر نہیں، اللہ اپنے گھر نصیب کرے، آپ نے اپنا گھر بنانا شروع کیا، کمرے بن گئے، ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، لینٹر بھی ڈل گیا، لیکن ابھی فرنش نہیں ہوا تھا، دروازے نہیں لگے، کھڑکیاں نہیں لگی، سیوریج کا نظام نہیں ہوا، فرنشڈ آپ نے اس کو نہیں کیا، رہنے کے قابل ہے؟ رہنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بن رہا ہے ناقص ہے ابھی، جب پورا ہو جائے گا تو تمام ہو جائے گا، جب پورا ہو جائے گا تو تمام ہو جائے گا۔ اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں اتممتو، اتممتو۔ ایسا نہیں ہے کہ دین ایسا تھا کہ جس کا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا اور کوئی چھت باقی رہتی تھی، اگر ایسا ہوتا تو نبی ناقص دین کی تبلیغ کر رہے تھے، جبکہ رسول سے نقص کوسوں دور ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اکمال کہاں آتا ہے؟ بچہ شکم مادر میں پورا بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ بن جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، وہی ہاتھ ہیں جو شکم مادر میں تھے، بات کو سمجھیے گا، وہی پیر جو شکم مادر میں، لیکن اب آہستہ آہستہ گروتھ ہو رہی ہے تو وہ بڑھ رہا ہے۔ 6-7 سال کا ہوا، ابھی بالغ نہیں ہوا، ہاتھ پیر وہی ہیں جو شکم مادر میں تھے، اور جب شکم مادر میں ہو تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں بن تو گیا ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا، یعنی منزل کمال تک نہیں پہنچا، دنیا میں آ گیا، 6-7 سال کا ہوا، ابھی بھی بالغ نہیں ہوا۔ جب بالغ ہو گیا، رہا وہی
لیکن منزل کمال پہ پہنچ گیا. روز اب قرآن نے کہا الیوم اکملت، روزہ آ چکا تھا لیکن دین منزل کمال پہ نہیں پہنچا تھا. حج آ چکا تھا لیکن دین منزل کمال پہ نہیں پہنچا تھا. خمس آ چکا تھا لیکن دین منزل کمال پہ نہیں پہنچا تھا. عبادتیں آ چکی تھی لیکن دین منزل کمال پہ نہیں پہنچا تھا. تو پھر لفظ بدل دوں، یعنی علی کی ولایت سے پہلے دین ابھی بچپنے کی سرحدوں میں تھا، اور جس کے اعلان ولایت پہ منزل کمال پہ پہنچ جائے اسے علی کہا جاتا ہے. جب منزل کمال پہ پہنچ گیا اعلان ولایت ہوا تھا. ہاں، اور اعلان ولایت جو رسول اللہ نے کیا. اب زمانے نے یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو رسول نے دکھائیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو صرف منوائیں دکھائی نہیں. اللہ منوایا دکھایا نہیں، جنت منوائی دکھائی نہیں، جہنم منوائی. آخری جملہ اور پھر منزل مصائب کی جانب بڑھوں گا، توجہ کیجیے گا، وقت بہت زیادہ ہوا چاہتا ہے آج، آپ کا بھی شاید وقت زیادہ لے لیا، معاف فرمائیے گا. آخری جملہ عزاداران سید الشہداء، جنت دکھائی یا منوائی؟ جنت منوائی دکھائی نہیں، جہنم منوائی دکھائی نہیں، اللہ منوایا دکھایا نہیں، برزخ منوائی دکھائی نہیں، منکر نکیر منوائے دکھائے نہیں. تو مسلمانوں نے شیطان منوایا دکھایا نہیں. تو مسلمانوں نے مان لیا کہ جسے دکھایا نہیں تھا فقط منوایا تھا اسے مانتے رہے. میں نے کہا مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ اللہ دکھایا نہیں تھا فقط منوایا تھا، تم نے مان لیا. جنت دکھائی نہیں تھی فقط منوائی تھی، تم نے مان لی. جہنم دکھائی نہیں تھی فقط منوائی تھی، تم نے مان لی. تو غدیر میں جسے دکھایا بھی تھا منوایا بھی تھا اس سے کیوں مکر گئے؟ مل کے بولو علی حق. بات پہنچ رہی ہے عزیز. اور اگر ولایت علی کو زمانہ سمجھ گیا ہوتا نا تو ہم آج فقط فضائل پڑھتے اور گھروں کو چلے جاتے ہیں، کیونکہ کربلا بپا ہی نہ ہوتی. عزیزارو، ایک جملہ میں اپنی متعدد مجالس میں کہتا رہتا ہوں، منزل مصائب میں اپنے ہر سامع کو کہتا رہتا ہوں، جب بھی مصائب سنو یہ بات ذہن میں رکھا کرو، حسین محتاج نہیں تھے. حسین اگر انگشت کا اشارہ کر دیتے نا، فرات میرے مولا کے قدموں میں آ جاتی. حسین اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے فرات کا رخ مڑ جاتا. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کے مصائب سنا کرے. تو جو اتنا مختار تھا، اللہ جانے اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا. اجرکم علی اللہ. رونے کی راتیں تیاری کرتے آئیے گا. عزادارو، حسین نے کئی مقام پہ حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا، جن میں سے ایک مقام جب میرے مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا نا، عزادارو علی اصغر نے تڑپنا شروع کر دیا. حسین خیام میں آئے، بیویوں کو خاموش کروایا، ہو گئیں. اصغر خاموش نہیں ہو رہے تھے. عزادارو، میرے مولا خاموش کروا رہے ہیں، اصغر خاموش نہیں ہو رہے. میں کہوں گویا اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے، بابا بابا تو اس ریگزار میں مدد کے لیے پکار رہا ہے، بابا علی اصغر کو لے جا، اصغر اکبر بننے کے لیے تیار ہے. علی اصغر اکبر بن کے لڑنے کے لیے تیار. عزادارو، حسین نے تیار کروایا، بچے کو لے کے آئے اور فوج اشکیا کے سامنے آ کے کہا، حل عن المصنف ام حاضر رضی. ارے او فوج اشکیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ قصور ہے تو بطول کے بیٹے کا ہے نا،
इंसाफ करो, अगर तुम्हारी नज़र में मेरा कसूर है, मेरा अली असगर तो बेगुनाह है, असगर को पानी पिलाओ। अजरकुम अल्लाह। असगर के लिए पानी हुसैन ने मांगा, लेकिन बदले में हौरमला से उम्र साद कहता है इक्ता कलाम अल हुसैन, हौरमला हुसैन के कलाम को कता कर। इतना कहना था अज़ादारो, इस लईन ने वो तीर उठाया जो अरबों ने कसम खा रखी थी इंसानों को नहीं मारना, हैवानों को ये तीर मारा करते थे अज़ादारो। और असगर के गले पे इस तीर ने जो असर किया वो बाद में पढ़ूंगा, पहले इस तीर का एक और असर पढ़ें जो किसी और मकाम पे चला था। करबला में एक 3 शोबा तीर मेरे और आपके गरीब इमाम के सीने पे भी मारा गया था, हुसैन मौला के सीने पे मारा गया। अज़ादारो जब वो 3 फल वाला तीर मेरे मौला के सीने पे लगाना, रिवायत ने कहा हुसैन सामने से खींचना चाहते हैं, तीर मेरे मौला से खींचा नहीं, हुसैन ने पुष्ट से निकाला, खून का फवारा जारी हुआ। और रोने वाले अज़ादारो, जिस तीर ने हुसैन के सीने में सुराख कर दिया था, अल्लाह जाने असगर के गले का हाल क्या किया होगा। बस इधर तीर चला, फज़ोब हत्ते फलो मिनल औज़न इलल औज़न, अली असगर एक कान से लेके दूसरे कान तक ज़िबा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो एक सवाल करूं, जो साहिब औलाद हो, छोटी औलाद छोटे बच्चों के गलों पे माएँ रुमाल बांधती हैं, और अगर वो सख्ती से बंध जाए गले पे निशान पड़ जाता है, इसलिए कि बदन नाजुक होता है। अज़ादारो नन्ही जिल्द पे अगर कपड़ा भी सख्ती से बंध जाए निशान पड़ जाता है, फिर सोचिए ना जब 3 फल वाला तीर लगा होगा, असगर के गले की कौन सी रग कटी होगी। अरे गोश्त का इत्मीनान कीजिएगा, अभी आराम से मैं इशारा करूंगा या कहूंगा फिर लाइएगा। गोश्त का कौन सा टुकड़ा कट के हुसैन के हाथों पे आया होगा, मुझे नहीं पता अज़ादारो, लेकिन इतना पता है बाज़ रिवायात में लिखा एक मर्तबा बच्चा हुसैन के हाथों पे मुनकलिब हो गया, और तीर असगर के गले पे लगने के बाद मौला के बाजू पे लगा। फिर कहे जुमला, अगर हुसैन का बाजू ना होता फिर शायद करबला में जिधर जिधर तीर जाता। अजरकुम अल्लाह। उधर उधर रुबाब की कमाई जाती है अज़ादारो। एक मर्तबा हुसैन के हाथों पे अली असगर था। एक जुमला कहूँ, जिनकी छोटी औलाद फोत हो जाए, अज़ादारो कभी उस बाप का आलम देखना। मुझे एक मर्तबा ये इत्तेफाक हुआ, मैं उस बच्चे के जनाजे में, जनाजा तो बच्चों का वैसे होता नहीं ना, जो 1 दिन का था, उसकी मैयत पे गया, और उस मैयत पे मैं सिर्फ उस बाप को देखता रहा। वो बाप आलिम दीन भी था, मेरे रिश्ते में दोस्त भी थे, लेकिन अज़ादारों में उसे देखता रहा। बच्चा लाशे पे था, बच्चा उसके हाथ पे नहीं आया। जब कब्र में भी उतारा गया, उस सैयद आलिम दीन ने बच्चे को हाथ नहीं रखा, बस ऐसे नजरें झुकाए देखता रहा। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि जब नन्हे बच्चों का लाशा होना तो बाप लाशें नहीं उठाया करते। अज़ादारों गुरबत हुसैन की, हुसैन के हाथों पे अली असगर का लाशा पड़ू जुमला। एक बेगैरत हसीन बिन नमीर ने एक और जुल्म किया, हुसैन के हाथों पे अली असगर था। हक तो बनता था, कहते हमें दे, हम दफन करते हैं। अरे ये नहीं किया, हसीन ने तीर कमान में खींचा और ज़हरा के बेटे के लबों पे मारा। अजरकुम अल्लाह। इधर जख्मी बेटा, उधर जख्मी हुसैन, हुसैन मनाजात कर रहे हैं। अज़ादारों रिवायत का 6 मरतबा तेरा मेरा गरीब इमाम आगे बढ़ा, 6 मरतबा पीछे हटा,
7वीं मर्तबा पढ़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बढ़ते क्यों थे माओ बहनों के हिस्से का जुमला? इसलिए बढ़ते थे माँ को दिखा दूं। हटते क्यों थे? माँ देख के मर ना जाए। और जब 7 से कहा बता मेरे बच्चे से बनी क्या है, इब्राहिम ने बताया। तारीख कहती है हाजरा बीमार पड़ गई कि अगर छुरी चल जाती मेरे बच्चे का क्या होता। मैं कहूंगा ये हाजरा इतना हौसला था कि छुरी का निशान न देखा। और रुबाब से पूछो और ज़िबाशुदा असगर था, बीबी ने पहला बयान किया, कहा असगर कुरान कहता है ओ माए अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए और तूने तो 6 माह भी दूध न पिया। और दूसरा बयान किया, कहा असगर क्या तेरे जैसे बच्चों को ऐसे नहर किया जाता है जैसे ऊंटों को नहर किया जाता है। अज़ादारों हुसैन ने अली असगर को आहिस्ता आहिस्ता लेते आइएगा। हुसैन ने अली असगर को दफन कर दिया। जब हुसैन ने अली असगर को दफन कर दिया ना, अज़ादारों जब सर गिनना शुरू किए, एक सर कम था, एक लाइन कहता है और मैंने हुसैन को देखा था, हुसैन कुछ दफन कर रहा था। अब जालिमों ने जमीन में नेज़े मारना शुरू किए। अरे एक नेज़े पे हुसैन का अली असगर। जब दफन किया होगा शाने अली असगर।